قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریرات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ایک اعتراض جو حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بعض ایسے الہام ہوئے جو بے معنی تھے یا ان کے الفاظ مبہم تھے اور جنہیں حضرت مرزا صاحب بھی خود نہیں سمجھ سکے۔ تو اس ضمن میں ایک الہام ہے جو براہین احمدیہ میں ہی شامل ہے، اس کی حصہ چہارم میں صفحہ 612 بنتا ہے۔ ایک الہام ہے اور اس کے الفاظ ہیں ایلیاؤس۔ ٹھیک، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلیاؤس بباعث سرت ورود مشتبہ رہا ہے اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے۔ جی، یہ ایک اعتراض ہے ایک عمومی نوعیت کا، لیکن اس کے اندر دراصل دو اعتراض پوشیدہ ہیں جن کا جواب ضروری ہے۔ جی، ایک یہ کہ کیا یہ الہام واقعتاً بے معنی ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کے معنی کیا بنیں گے؟ نمبر دو، کیا ملہم پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ بباعث صورت ورود اس پہ وہ جو اس کے جو الفاظ تھے اس کو سمجھ نہ سکے؟ جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو الہام ہے آپ نے بتایا براہین احمدیہ صفحہ 612، اس میں جہاں یہ الہام ہے اس سے پہلے بھی ایک یہی ہے ایلی علی لما سبقتنی، اور یہ عربی طرز پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا غالباً اصل تلفظ جو عبرانی میں ہے لما شبقتانی، اس طرح کر کے آتا ہے ایلی علی، اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایلی آؤس ہے۔ تو یہ آؤس جو ہے یہ عبرانی کا لفظ ہے لیکن عربی میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے آؤس، اور عبرانی والے اس کو ذرا ہے سے تھوڑی ہے کی آواز ہے، ایلی ہاؤس ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عبرانی زبان نہیں جانتے، تو آپ نے کوئی اس کی سمجھ نہیں آئی اس وقت، اور روانی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے کلام میں جب وہ اپنے بندے سے کرتا ہے تو اس میں یہ بھی فقرہ جو تھا ایک وہ بھی شامل تھا۔ تو حضرت مسیح نے اس پر اظہار فرمایا کہ اس الہام یعنی ایلیاؤس بباعث صورت ورود مشتبہ رہا اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے۔ تو عبرانی میں تھا اس لیے وہ اس طرح رہ گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کہ یہ بے معنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ کلام اللہ کا ہے، اللہ الہام نازل فرما رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کیسے ہو گیا؟ یا اعتراض اللہ تعالیٰ پر اٹھتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہو تو اعتراض اللہ تعالیٰ پر بھی نہیں اٹھتا، معترض اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ اور دراصل یہ اعتراض معترض پر ہی ہے کہ وہ نہیں سمجھا تو بے معنی قرار دے دیا۔ اور یہ جو طرز ہے اس میں دیکھیں کہ ہمیشہ کردار بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، کردار وہی رہتے ہیں۔ اب الہامات جو قرآن کریم کی وحی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل کے ساتھ نازل ہوا، قرآن کریم نازل ہوا، وہ ساری وحی ہے، اللہ کا الہام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکے تھے، وہ زبان جاننے والے بھی نہیں سمجھتے، تو اعتراض ان پر آتا ہے جو نہ سمجھ رہے ہوں۔ یہ اصل بات ہے، رخ یہ بنتا ہے۔ تو جہاں تک اس کے معنی ہیں، ایلی تو عام بائبل پڑھ لیں، وہاں جگہ جگہ ایل اور ایلی، اسماعیل، اسرائیل، ایل جو لفظ ہے وہ خدا کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایلی اے میرے خدا، ہم عربی میں اللہم کہتے ہیں، تو اسی کے متبادل یہ عبرانی میں ایلی ہے۔ اور آؤس جو ہے اس کے معنی ہیں
انعام دیا، معاوضہ دیا. تو عربی میں اس کے لغت میں الاوس و العطیہ تو آسا اوسن و ایاسن آتا و عوضا، کہ اس نے کچھ دیا اور معاوضہ دیا، یہ معنی ہیں. اور یہ الفرائد الدریہ لغت کی بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اور اسی طرح المنجد جو بنیادی کتاب ہے لغت کی، اس میں یہ عام معنی لکھے ہوئے ہیں. تو اتنا اگر پڑھ لیتے اعتراض کرنے والے، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ معنی جو ہے، یہ الہام جو ہے یہ بامعنی ہے، اور اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اور اس میں یہ جو ایلی آؤس ہے، اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے، مجھے معاوضہ دے، یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے تحت اس سے مانگنا ہے کہ جتنا میں عمل کروں مجھے اس کا بدلہ دے اور رحم کر مجھ پر. تو یہ جو آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دراصل اس کی طرف عبرانی میں یہود کو توجہ دلائی گئی ہے، اہل کتاب کو توجہ دلائی گئی کہ یہ دعا مانگو کہ ہماری نیک کاموں کا، نیک اعمال کا ہمیں بدلہ دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تاکہ اس انعام کے ہم وارث ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دیا جاتا ہے، اور صحیح راستہ پر، سیدھے راستے پر چلنے سے وہ ملتا ہے. تو یہ یہود کے لیے ایک پیغام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ الہام آپ پر نازل فرمایا. دوسرا یہ کہ کیا ملہم پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ باعث صورت ورود وہ اس کو نہ سمجھ سکے؟ تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور نبیوں کے حالات قرآن کریم میں پڑھتا ہے، اس کو قرآن کریم میں بیان شدہ کسی اور کتاب میں نہیں، میں بائبل اور انجیل کی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، یا بہشتی زیور کتاب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو نبیوں کے حالات بیان کی ہیں اگر وہ پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ انبیاء صورت ورود تو کیا، واضح پیغامات کو بھی بعض اوقات نہیں سمجھے. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے خدا کی وحی کا قصہ شروع ہوتا ہے، لا تقرب هذه الشجرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، ہے کہ نہیں؟ پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم گئے نا، تو کیا ہوا کہ الہام کو اس طرح نہیں سمجھے جس طرح خدا تعالیٰ کی منشا تھی. تو یہ الہام کو، خدا کے کلام کو نبی بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے، اور اپنی جو ایک بشری سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق جب وہ عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں غلطی کھا لی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پھر وضاحت فرمائی کہ لیسا من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آپ کے گھر مہمان آئے، ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا یہ کون ہے اور کس غرض سے آئے. حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کے بارے میں پتہ نہیں چلا، انہوں نے خدا سے فریاد کی یا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانت من الغابرین، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی وہ منشا نہیں سمجھ سکے، اور وہاں سے اپنے گاؤں سے نکل گئے، اپنی آبادی سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ پھر واپس لایا، ایک لمبا اس میں واقعہ آتا ہے. تو انبیاء بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا دیکھی کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور یہ میں سعودی عرب سے شائع شدہ ترجمہ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس کا شائع شدہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، اس میں یہ جو حضرت نوح کا، حضرت آدم علیہ السلام کے سارے واقعات ہیں، اور یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا تھی عمرہ کرنے کی، اس کے بارے میں اس کی تفصیل میں نیچے لکھتے ہیں کہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا. یہ آن وسلم کی رویا تھی. وہ لکھتے ہیں نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی ہوتا ہے. تو یہ خدا کی وحی تھی جو خواب کے ذریعے آن وسلم کو دکھائی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اسی سال یہ ہونا ہے. تو آپ 1400 صحابہ کے ساتھ وہاں چلے گئے اور نہیں ہو سکا، یعنی خدا کی منشا کے مطابق آپ نے نہیں سمجھا یا آپ کو سمجھ نہیں آئی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ہجرت کے مقام و جگہ دکھائی گئی جہاں کھجوریں بھی تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
سمجھا کہ انہا ارض و یمامہ او حجر، یا یہ حجر کا علاقہ ہے یا یمامہ کا علاقہ ہے، لیکن جب ہجرت ہوئی تو مدینہ کی طرف ہو گئی۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس پر وحی ہو وہ اللہ کے کلام کے معنی اس طرح متعین نہیں کر سکتا، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بشر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پابند ہیں، مگر جہاں وہ اپنی تشریح کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اس میں وہ چونکہ بشر ہیں اس لیے وہ خدائی فیصلے نہیں ہوتے، وہ بشر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ الہام ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کو نہیں سمجھا تو اس میں قباحت کیا ہے، اس میں اعتراض کیا ہے؟ یہ تو سارے نبیوں کی تاریخ قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ میں تو بہت بڑی تنبیہ ہے کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، بڑا واضح فرمایا، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب اس کا ترجمہ بھی یہ سعودی ترجمہ قرآن سے، اس نے آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی پاس بہہ گیا۔ اب یہاں ترجمہ ذرا آسان بھی ہو سکتا تھا، نرم بھی ہو سکتا تھا نبی کے لیے، مگر بہرحال تو پیغام بعض اوقات نہیں سمجھا جاتا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اور انہوں نے پوری دیانتداری سچائی کے ساتھ لکھ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب اللہ نے سمجھایا تو ہمارے جیسوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، لغت بتا رہی ہے اس کے کیا معنی ہیں، تو بے معنی بھی نہیں ہے اور سمجھ بھی آتی ہے۔ تو یہی اللہ کا منشا ہے۔ پیغام یہود کے لیے تھا، اہل کتاب کے لیے تھا جو عبرانی بولنے والے ہیں، کہ اللہ سے مانگو، صحیح راستے کی تعلیم مانگو تاکہ وہ اس کا معاوضہ تمہیں دے اور ہدایت دے، اور تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر راہ نجات پر چلنے والے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حدیث صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک